اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ ادھر مسلسل صحیفہ سجادیہ سے دعائے مکارم الاخلاق جو کہ اپنی عدد کے اعتبار سے 20 نمبر کی دعا ہے میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ دعا مشہور ہے، مختلف مواقع پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن میں نے صحیفہ سجادیہ کو اس لیے بھی جمعے کے خطبات کے لیے منتخب کیا کہ یہ صرف بحیثیت دعا کے ہم نہ جانیں، بلکہ دعا کے لب و لہجے میں معصوم میں، یا یوں کہوں کہ سلسلے معصومین میں دوسرے علی نے جن کو حالات نے موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ سامنے آ کر کے خطبہ دیں، چونکہ کربلا سے نکلے اور کربلا کے بعد مسلسل غم کے حالت میں رہے ہیں، آپ نے اللہ کی طرف رخ کیا اور دعا کا لب و لہجہ اختیار کیا اور امامت کے فرائض کو انجام دیے ہیں۔ اس لیے دعائیہ کلمات ہیں، مگر اس میں علمی خزانے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ قوم اور ملت کو اللہ سے مربوط کرنے کے لیے جو لب و لہجہ اس دعا میں اختیار کیا ہے، ذرا سا آدمی غور کرے تو محسوس کرے گا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہنچا جا سکے۔ لہذا دعا کے جملوں میں مسلسل محمد آل محمد پر صلوات کی تاکید یہ توجہ دلانے کے لیے ہے کہ اگر ہم انہیں فراموش کر گئے، اہل بیت سے دور ہو گئے، اہل بیت کو سامنے نہیں رکھا، ان سے قریب نہیں ہوئے اور ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو خدا رسائی ممکن نہیں ہے، خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے آج اسی دعا مکارم الاخلاق کا جو جملہ میں شروع کر رہا ہوں صلوات سے، جیسے کہ دعا مکارم الاخلاق شروع ہوئی ہے صلوات سے، اگر یہاں بھی ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ، پروردگارا تو اپنی طرف سے محمد آل محمد پر درود و رحمت کا نزول فرما۔ اب اس کے بعد دعا ہے وَقْفِنِي مَا يَشْغَلَنِي الْاِحْتِمَامُ بِهِ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ۔ تو غور کیجئے کہ ہم اللہ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ پروردگارا تو ہی میرا ذمہ دار ہو جا کن چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے لیے جو میرے سامنے آنے والے اہم امور ہیں۔ اب اس کے ذمہ دار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے آگاہ کرتا رہے اور اس طرف توجہ دلاتا رہے کہ کہیں میں اپنی ذمہ داریوں سے دور نہ ہو جاؤں، میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس طرح سے نہ جائیں کہ تمام ذمہ داریاں جن کو ہم نے ادا کرنی تھیں، جن کو پورا طریقے سے میرے ہی متعلق تھا، ہم اس کو سب چھوڑ کے گئے ہیں، اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں اس دنیا جانے لگتے ہیں تو کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات سے بات کہی ہے کہ قرآن نے صرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ جب موت قریب آ جاتی ہے تو جو میں نے کیا ہے جو نہیں کیا سب سامنے آ جاتا ہے، اور اتنا واضح طور سے سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بیان کر رہا ہے کہ موت کی گود میں جاتا ہوا انسان اپنے رب سے کلام کرنے لگتا ہے، اور اس وقت یہ کہتا ہے رب ارجعون، پروردگارا مجھ کو پلٹا دے، مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل
فیما عامل صالحا فیما ترکتو، شاید میں وہ اچھے کام کر لوں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو کیا ہوا اور خصوصاً چھوڑے ہوئے امور جو اچھے امور تھے اور اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، یعنی ہماری ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی مجھ پر فرض تھی اور وہ چھوٹ گئے ہیں، تو اب تقاضا کرنے لگتے ہیں پروردگارہ مجھ کو پلٹا دے، اے میرے معبود مجھ کو واپس کر دے، میں اس کو پورا کر لوں گا۔ اور وہ بھی شاید کی بات کہتے ہیں کہ شاید میں اسے پورا کر لوں، تو سارا وقت نہیں چاہتا، مگر اگر پلٹا دے گا تو میں جلدی کروں گا، شاید اتنا مہلت مل جائے کہ میں اس کو ادا کر سکوں۔ اس لیے ہم نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے پروردگارہ، تو ذمہ داری لے لے کہ جو بھی میرے امور ہیں، جو بھی مجھ سے متعلق ذمہ داریاں ہیں، اس سے آگاہ کرتا رہا تاکہ میں اسے ادا کرتا ہوں۔ آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توفیق حاصل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا رہے اور وہ حالات بنتے رہیں کہ مجھے خود اپنی ذمہ داری یاد آتی رہے اور میں اس کو ادا کرتا رہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جملہ کہ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، اور پروردگارہ ان سارے امور کو میں ادا کر سکوں، عمل میں لا سکوں، جن چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تو ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ پروردگار عالم ان سے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ کہاں سے کیا اور کس طریقے سے کیا ہے۔ میں اس کی ایک فہرست بھی ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جیسے مطلب پہلے ہی جملے سے متعلق پروردگارہ تو ذمہ دار بن جا، ذمہ داری کی بات پروردگار عالم نے قرآن میں مختلف صورتوں سے بیان بھی کیا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی متوجہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اور میری ذات کفایت کرتی ہے سب کے لیے۔ جیسے مثلاً قرآن ہی کا جملہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کی ذات ولایت کے اعتبار سے کفایت کرتی، ولایت سرپرستی۔ اگر کوئی انسان اپنی کسی چیز کو کسی اچھے اور ذمہ دار سرپرست کے حوالے کر دے تو مطمئن رہتا ہے۔ میرا بچہ ہے اور میں کہیں اس سے دور اس کو کہیں بھیج رہا ہوں اور کسی ایک شخص کو میں نے سرپرست بنا دیا، اگر وہ سرپرست میری نگاہ میں بہت ہی ذمہ دار ہے تو میں کہوں گا کہ کفا ولیًا، ولایت کے اعتبار سے یہ کفایت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو کہا کہ کفا باللہ ولیٰ، اگر کوئی شخص اللہ کو اپنا سرپرست بنا لے تو وہ اس کی ذات کفایت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفا باللہ نصیرا، نصرت کے اعتبار سے بھی اللہ سے بڑا کون ناصر ہو سکتا ہے، کون مددگار ہو سکتا ہے۔ وہ نصرت، اگر ہمیں مدد حاصل کرنی ہی ہے اور نصرت طلب کرنی ہی ہے تو اللہ کی ذات سب کے مقابلے میں کفایت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، بھروسے کے اعتبار سے اللہ کی ذات جو ہے کفایت کرتی ہے۔ اگر اللہ پر انسان نے بھروسہ کر لیا تو اس سے زیادہ ذمہ دار اور لائق اعتبار کوئی دوسری ذات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ کفا باللہ ہادیا ونصیرا، اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے، صحیح راستہ چاہتا ہے، بھٹکنے سے بچنا چاہتا ہے، تب بھی اللہ کی ذات جو ہے ہدایت کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے اور نصرت کے اعتبار سے کافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ انا کفیناک المستہزئین، سرکار نبی کریم کو اے میرے حبیب، میں نے مذاق و مزاح کرنے والوں کے مقابلے میں تیرے لیے کافی رہا، میں ہی تیرے لیے کفایت کے منزل میں تھا۔ یعنی وہ چاہتے تھے نعوذ باللہ کہ تمہیں وہ ذلیل کریں، لیکن ان کے مقابلے میں میری ذات اور میں کافی رہا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب یہ بھی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا پروردگار عالم اپنے بندے کے لیے کفایت نہیں کرتا؟ کفایت کرتا ہے، اللہ کی ذات کافی ہے۔
اور اسی طریقے سے دوسرا جو جملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں اور ان سارے امور سے متعلق بھول سے نکال کر کے عملی طور پر باعمل بنائے کہ میں اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں. وہ کن چیزوں سے متعلق خصوصیت سے وہ ذمہ داریاں اور وہ اعمال جن کے بارے میں کل قیامت میں پروردگار عالم مجھ سے سوال کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کی جانے والی چیزوں کو قرآن کریم میں بیان بھی کیا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. مثلاً قرآن میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. میں ایک دو آیتوں کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ آیات اس طریقے سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب لوگ حساب کتاب کے بعد جا رہے ہوں گے اور پولیس صراط تک آ چکے ہوں گے، تب کے لیے بھی کہا کہ ابھی انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. یعنی اب بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو سوال کی اتنی اہم چیز ہے. اس اہم چیز کے بارے میں آخری مرحلے میں بھی سوال کیا جائے گا. پتہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے کہ جس کے بارے میں پولیس صراط پر روک کر کے جو ہے سوال کیا جائے گا کہ روکو، ابھی ان سے پوچھا جائے گا. تفسیر رازی میں یہ جملہ موجود ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ انہم مسئولون بولایت علی ابن ابی طالب، کہ آخری جو سوال ہوگا وہ یہ کہ آیا تم ولایت علی لے کے آئے نہیں، یعنی تم نے دنیا میں ولایت علی کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. جب سوال کیا جائے گا تو مجھے اسی دنیا میں پورے ہوش کے ساتھ کہ میں اس چیز کو اور اس نعمت سے محروم نہیں ہوں، نعمت ولایت علی سے محروم نہیں جا رہا ہوں، بلکہ پوری آگاہی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ قبول کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو یہ کہ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. دوسرا جملہ یہ ہے کہ وَلَنَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جو کیا ہے اس کا بھی سوال کیا جائے گا. یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس طرح کیا. مثلاً اس کا مطلب کہ ہر اپنے اعمال سے متعلق آدمی آگاہ رہے کہ کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے اعمال بالکل سامنے آ جائیں گے، ویسے جیسے اس دنیا میں ہم اپنے کسی عمل کا ویڈیو بنا لیں اور جب چاہیں دیکھیں، ویسے ہی میرے اعمال پوری زندگی کے وہاں دکھائی دیں گے، موجود ہوں گے. اور ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا یہ نہیں کیا ہے تم نے، کیوں کیا ہے. مثلا اگر اچھا کام بھی کیا ہے تو مثلا نماز پڑھی ہے تو اللہ کے لیے پڑھی ہے، دکھانے کے لیے پڑھی تھی، دیکھو یہ کس کے لیے اور کس طرح سے اس کو ادا کیا ہے. نماز کو نماز کی طرح سے میں ایک آدھ دفعہ ذکر کر چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری نماز واقعاً کسی حد تک نماز ہو، اس میں للہیت ہو. نماز پھینکیں نہ. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ کہ گھڑی دیکھیے کوئی کام اور ایسے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ نماز پھینکی، لو اللہ یہ تیری نماز ہوگی، ہم تو چلے اپنے کام کو. نہیں، کم سے کم تھوڑا سا خلوص ہونا چاہیے، اللہ اور اللہیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی ذات، یہ کوئی اللہ کے کام آنے والی نہیں ہے. اللہیت یہ واقعاً پروردگار عالم نے میری کامیابی کا ایک راستہ بنایا، اس کے شکر کے ساتھ کہ میری کامیابی کا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس طریقے سے اپنے معبود کے عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. جیسے آدمی ایک مرحلے میں کسی چیز کو تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس حد تک پہنچ جائے جہاں سے وہ چیز دکھائی دینے لگے کہ ہاں اب تو اتنی دور رہ گیا اور ہم وہاں پہنچ گئے، ابھی اتنا رہ گیا ہے، کتنا یقین اس وقت ہو جاتا ہے.
اور کس قدر خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے عبادت ایک راستہ ہے اللہ سے قربت کا، اور اس طرح سے کرے جیسے میں وہاں تک پہنچ گیا اور میں واقعی کمال کی منزل کو حاصل کر رہا ہوں. تو مجھے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمیں اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے. یہ بھی وَلِيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو اللہ پر بہتان وغیرہ لگاتے تھے یا جس طرح کے بھی ہم نے اعمال انجام دیا، کسی طرح کی کوئی نسبت دی اللہ کی ذات کی طرف یا کسی عمل سے متعلق بہت ساری چیزیں، کہاں یہ سبھی کیسے کیا جائے گا. مثلا آج کے زمانے میں فلاں عمل کیسے عمل کیا جائے گا، چلیے یہ ہو جائے گا، ہم قضا کر لیں گے، نماز کو بعد میں ادا کر لیں گے، ورنہ وہاں ہم کیسے ادا کریں، لوگ کیا کہیں گے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ نہیں ادا ہونے چاہیے تو اس کی شکل و صورت بھی بیان کی کہ جہاں آپ جس طرح سے شکل و صورت میں نماز پڑھنی چاہیے ویسے نہ ادا کر سکیں، تو مثلا آپ کے لیے امکان ہے کہ آپ اشاروں سے پڑھ لیں، آپ ایک حالت میں رہتے ہوئے صرف اشاروں سے پڑھ لیں، چونکہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن ایک صورت امکان کی نکلتی، جو بھی صورت امکان کی نکلے اس پر عمل کر لینا چاہیے. اللہ نیت کو دیکھتا ہے، جیسا کہ اسی دعا میں ابتدا میں آیا تھا، پروردگار میری نیت کو بہترین نیت قرار دے. نیت کو دیکھتا ہے کہ اگر باقاً اس کے لیے حالات مہیا ہوتے تو اس طریقے سے جیسے ادا کرنا چاہیے تھا ویسے ادا کیا، لیکن اس نے میری عظمت اور کبریائی کا خیال کیا، مجھے بھلایا نہیں، ترک نہیں کیا، اور وہ اس طریقے سے ادا کر رہا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمتوں کے بارے میں، نعمتیں بہرحال جب ہمیں مادی اعتبار سے سب سے پہلے ذہن میں آتی نعمتیں یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، یقیناً اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے اس نعمت کا استعمال تم نے کس طریقے سے کیا ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس کا بارے میں سوال بہرحال کیا جائے گا. لہٰذا ہم سب کو ان ساری باتوں میں بالکل کھلی ہوئی آنکھ کے ساتھ، ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہو اور ہر لمحے سوچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں. دعا کرتے ہیں پروردگارا تو ذمہ دار بن جائے ہمارے اعمال کا، اور جن جن چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال کرے گا پروردگارا، تو ان سارے اعمال کو میرے اس دنیا کی زندگی میں باعمل قرار دے، عمل انجام ہو، بغیر انجام دیے ہوئے میں اس دنیا سے نہ جاؤں. اور اسی طریقے سے ایک تیسری دعا اس میں کہ بستفرغ ایام فیما خلقتنی لہو، اور پروردگارا وستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہو، اور جس مقصد کے لیے پروردگارا تو نے مجھے خلق کیا ہے اس کے لیے مجھے فراغت، یعنی میں اس کو ادا کر سکوں. میرے لیے یہ حالات نہ بنے کہ میں کہاں وقت ملتا ہے صاحب، نہیں، اس کے لیے فرصت پروردگارا، اور واقعاً پروردگار عالم نے فرصت دی ہے. اتنی بہرحال فرصت مل جاتی ہے کہ جس میں وہ اعمال جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے وہ ادا کر سکیں. ٹھیک، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس سے زیادہ قطعاً تکلیف نہیں دے سکتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں جو کر ہی نہ سکے. جو کر سکتا ہے اور جتنا کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی ہی احکامات دیے جاتے ہیں، اتنی ہی ذمہ داری دی جاتی ہے. وَأَعِنَّنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، اور پروردگار وَأَغْنِنِي، اور مستغنی قرار دے. پروردگار مجھے مستغنی قرار دے، کسی کے سامنے دست سوال بلند نہ کرنا پڑے. وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، اور جتنا تجھ سے رزق ملنا چاہیے اس میں وسعت عنایت فرما. اتنی وسعت کہ کبھی خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ اگلا لمحہ کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، کہیں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ آدمی اندر سے مستغنی، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں کیوں سوچوں کہ کل کیا ہوگا اگلے لمحہ، اور کیا کل وہ اللہ نہیں ہے کیا؟ تو اندر سے اگر مستغنی ہوگا
دیکھیے اتنا زمانہ گزر گیا، اسی کے سہارے گزرا ہے، تو کیا وہ کل بھی ہے، اگلے لمحے بھی وہی ہے جس نے اتنے دن گزار دیے اور یہاں تک مجھے لے کر کے آیا، تو اب بھی جتنی زندگی ہے یقیناً وہ دے گا۔ اور اگر اس میں سامنے رزق موجود ہو تو اور اعتبار سامنے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ مجھے سوچ نہیں، تو پروردگارہ تم میرے رزق میں وسعت عنایت فرما، تاکہ کسی دوسرے کے سامنے دس سوال بلند کرنا پڑے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان دعاؤں پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔